ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کہ جب کبھی اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تو یقیناً ان انبیاء اور رسولوں کی مخالفت کرنے والے، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ابلیس اور خناسوں کو بھی پیدا کیا گیا کہ جنہوں نے اپنے وقت کے انبیاء اور رسولوں سے مخالفت کی، طوفانی بدتمیزیاں کی، گستاخیاں کی۔ اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آج جو لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں بک رہے ہیں اور طوفانی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ ان کی نسلیں اور ان کا سلسلے نسب جسے کہتے ہیں فکری ڈی این اے، یعنی ان کا جو نظریاتی مزاج ہے، یہ نظریاتی مزاج ملتا ہے مکہ کے ان کفار ابو جہل، لہب اور اس جیسے اینڈ کمپنی جتنے گستاخ تھے، بے ادب تھے، یہ اس دور میں بھی تھے۔ اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف اہل باطل کھڑے ہوتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اہل حق کا یہ شیوا اور دستور رہا ہے کہ جب جب اہل باطل سر اٹھاتا ہے تو اس کے سر کو کچلنے کے لیے اہل حق کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے، اہل حق کو بھی تقویت اور قوت سے نوازا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس طرح طوفانی بدتمیزیاں اور گستاخیاں کی جا رہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو گستاخیاں کی جا رہی ہے، بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، یہ بتاتی ہے کہ آج کے اہل باطل ناکامیاب ہیں اس بات میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور کردار میں یہ کوئی کیڑا نکال سکیں، اسلام کے تعلیمات میں کوئی اعتراض وارد کر سکیں، اسلام کی حقانیت پر اعتراض کر سکیں، رسول برحق پر اعتراض کر سکیں۔ آج یہ بے بس ہیں، آج ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حضور کی شان اور عظمت، حضور کے اسوہ اور کردار، حضور کی زندگی اور اسلام کی تعلیمات پر یہ نقطہ بھی بحیثیت اعتراض درج نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے اپنی بوکھلاہٹ کو ظاہر کیا، اپنی جھنجھلاہٹ کو ظاہر کیا۔ تو کبھی یہ نپر شرما کے نام پر، کبھی یہ جندل کے نام پر، کبھی یہ سنگھ کے نام پر یہ چہرے آپ کے سامنے لائے گئے، یہ چہرے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے خلاف بکواس کرنے والے یہ کچھ چند افراد ہیں، یہ کچھ چند چہرے ہیں جو کھلے سانڈ کی طرح اور بے لگام آ کر حضور کے شان میں بک رہے ہیں۔ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بس کچھ مخصوص اور متعدد، یا یہ ہمارے سامنے جو چہرے ہیں بس اتنے ہی جو ہے افراد ہیں، مخصوص اشخاص ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک فکر اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ ایک تمام یہ جو باطل فرقے ہیں، جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، یہ اس کے پس پردہ کھیل کھیل رہی ہیں، اور یہ تمام طاقتیں اور قوتیں ان چہروں کو سامنے کر رہے ہیں تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کی جائے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، لوگوں کے درمیان میں فساد برپا کیا جائے۔ یہ بس کچھ مہرے ہیں جو سامنے ہیں، اصل فرقہ پرست طاقتیں پس
پردہ کام کر رہی ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اس پس پردہ کام کر رہی فرقہ پرست باطل اور طاغوتی طاقتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور ان کے یہ تمام سازشوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو سازشیں کی جا رہی ہے، اس کا علمی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، اتحاد کے اعتبار سے، محبت، باہمی محبت کے اعتبار سے ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سازشیں چل رہی ہیں، ہم کچھ مخصوص افراد کو اگر نشانہ بناتے ہیں، ان کی ذاتیات پر بات کرتے ہیں، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو پوری منظم تحریک کام کر رہی ہے، اس تحریک کو پہچان کر اس کے مطابق حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے دفاع کے لیے پوری طاقت و قوت کے ساتھ، پورے اسباب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قانونی چارہ جوئی چلتی رہے گی، یہ آندولن یقیناً چلتے رہیں گے، اور یہ ناراضگیوں کا اظہار اور یہ احتجاجات یہ درج ہوتے رہیں گے، محفلوں کو سجایا جائے گا، حضور کی محبت اور آپ کے ادب اور آپ کی تعظیم و توقیر کے جلسے لیے جائیں گے، اور برسر عام اعلان کیا جائے گا کہ مسلمان کس قدر حضور سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، بائیں بازو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ جو طاغوتی اور شیطانی طاقتیں ہیں جو پس پردہ یہ تمام کام کر رہے ہیں اور کچھ مہروں کو آگے کر رہے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ ان کے دفاع میں کھڑے ہونے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے، دین اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا لائے عمل ہے، ہمارے پاس کیا رણنیتی ہے، ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس بات پر ہمیں سر جوڑ کر بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور کی شان میں، حضور کی ذاتیات پر تنقید کرتے ہیں۔ تمہیں اگر فکری اختلاف ہے، تمہیں مذہبی اختلاف ہے، تو تم اختلاف کرو، لیکن گستاخیاں ذاتیات پر کرنا یہ بوکھلاہٹ کو بتاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں آج علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عیسائی رائٹر جو حضور کو پہلا نمبر دیتا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلا نمبر کیوں دیا؟ وہ کہتا ہے کہ حضور اب بتائیں، اس نے جو ریزننگ دی ہے، اس نے جو استدلال کیا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس نے کہا جو ریزننگ میں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریملی، یعنی آخری درجے تک حضور ریلیجیس کے اعتبار سے، یعنی ریلیجن کے اعتبار سے دیکھیں یا سیکولرزم کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی ریلیجیس گراؤنڈ پر اور سیکولرزم کے گراؤنڈ پر، مذہبی گراؤنڈ پر اور سیکولر گراؤنڈ پر، دیکھیں دونوں اپنے آپ میں ضدیں ہیں۔ وہ کہتا ہے دونوں درجے پر اگر دیکھا جائے، مذہبی سطح پر یا پھر دیکھا جائے تو عزیزان محترم سماجی سطح پر، وہ کہتا ہے حضور وہ واحد شخص ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ جنہوں نے کامیابی درج کی۔ عزیزان محترم، آج سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نبی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور بات صرف ذاتیات کی نہیں ہے، دو چار مہروں کو ٹارگٹ کرنے سے بات نہیں ہوگی۔ اس سازش کے خلاف باقاعدہ آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے، منظم طریقے سے، جمہوری طریقے سے آپ اپنے اس اختلاف کو، اس احتجاج کو درج کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے۔ آپ کافی دیر سے الحمدللہ بڑی محبتوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے حسن سماعت کا شکریہ، اور قائد محترم ناصر حسین استاد صاحب جنہوں نے بڑا اچھا پروگرام منعقد کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر اتحاد امت کا کانسیپٹ پیش کر کے جو ہمارے کامن ایشوز ہیں، جو ہمارے مشترکہ مسائل ہیں، ان مسائل میں سر جوڑ کر ہمیں اس ملک کو، اس ملک کے دستور کو مضبوط کرتے ہوئے کھڑے ہو کر جمہوری انداز میں اس کا جو ہے مخالفت بھی کرنے کی ضرورت ہے، حضور کی ناموس کے دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔